السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمود اسکر چودھری اپنے پروگرام نئی سوچ کے ساتھ، جس میں ہم یورپ میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اہم خبریں شیئر کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ جو اٹالین شہری یا وہ پاکستانی جن کے پاس اٹالین پاسپورٹ ہے وہ نارتھ انگلینڈ میں موجود ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے اپنے شہر مانچسٹر میں اٹالین کونسلیٹ کھول دی گئی ہے اور اب تمام کونسل سروسز ان کو اسی شہر میں مہیا ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو سپٹمبر میں اٹلی میں انتخابات ہونے والے ہیں اس حوالے سے اوورسیز جو اٹالین ہیں اس میں کیسے حصہ لے سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہم خبر شامل کریں گے یورپی یونین سے۔ یورپی یونین نئے کار ماڈل انٹروڈیوس کروا رہی ہے 2024 سے۔ ہر کار کے لیے لازم ہوگا کہ اس کے اندر جو رفتار ہے اس کو کنٹرول کرنے کا سسٹم نصب ہو۔ یہ رفتار کنٹرول کیسے ہوگی اس پر بڑی دلچسپ رپورٹ ہے۔ یہ تمام خبریں ہم آپ سے شیئر کریں گے، لیکن آگے جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ یورپی یونین کے تمام ممالک نے اس سال سے جو کار ہیں، نئی کاریں ہیں، ان کے حوالے سے ISA سسٹم یعنی کہ انٹیلیجنس اسپیڈ اسسٹنس سسٹم کی منظوری دے دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نئی بننے والی تمام کاروں میں یہ سسٹم ہونا چاہیے۔ اس سسٹم کے تحت کار کے اندر ایسے کیمرے، ایسے میپس اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ الارم وغیرہ سیٹ کیے جائیں گے، جس کے تحت ڈرائیور کو وارننگ دی جائے گی بار بار اگر وہ کسی بھی علاقے میں اوور سپیڈ ہونے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اپنی گاڑی کی رفتار تیز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انٹیلیجنس سسٹم اگر ڈرائیور اس کو نہیں مانتا تو آٹومیٹیکلی بھی خود بخود جو گاڑی کی رفتار ہے وہ کم کر دے گا۔ یہ جدید سسٹم ہے، اس کے تحت آپ جس علاقے سے گزر رہے ہیں اگر اس علاقے کا جو میپ کے حوالے سے اس علاقے نے ایک حد رفتار مقرر کی ہے تو آپ کی گاڑی آپ کو آٹومیٹک وارننگ دے گی کہ آپ اوپر نہ جائیں۔ بہت سے لوگوں کو اس حوالے سے بہت سے جرمانے بھی ہوتے ہیں، تو یہ ایک سسٹم ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا کہ خود بخود ان کی گاڑی آہستہ ہو جایا کرے گی۔ لیکن دوسری جانب اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ 30% جو ایسے حادثے جن میں انسانی جانیں چلی جاتی ہیں ان کا تعلق براہ راست تیز رفتاری سے ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ اگر لائسنس لیں تو یہی چیز آپ کو پڑھائی جاتی ہے کہ ایکسیڈنٹس کی سب سے پہلی وجہ رفتار ہوتی ہے۔ تو یہ سسٹم لازم قرار دے دیا گیا ہے یورپی یونین کے ممالک میں۔ 2024 سے آنے والی تمام کاروں کے اندر یہ سسٹم نصب ہوگا اور ہر ڈرائیور کو اب حد رفتار پاس کرنے کے لیے اس کو اور بھی بہت سی سہولیات دی جائیں گی کہ خود بخود اسے سسٹم وارن کر دے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سسٹم کی وجہ سے جو حادثے موت کا سبب بنتے ہیں ان میں کافی حد تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ حد رفتار کا یہ سسٹم نہ بھی ہو تب بھی ہمیں چاہیے کہ ہم جن جن ممالک میں رہتے ہیں وہاں کے بھی جو لوکل لاز ہیں رفتار کے حوالے سے اس کا خاص خیال رکھیں۔ تیز رفتاری ہمیشہ جان لیوا بنتی ہے، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اس لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اٹلی میں جو صدر نے اسمبلیاں تحلیل کر دی تھیں اور اب جو نئے الیکشن ہونے والے ہیں وہ 25 ستمبر کو ہونے ہیں، اس کا بھی اعلان ہو گیا ہے۔ اٹالین شہری جو دنیا بھر میں مقیم ہیں ان کو بائی پوسٹ ڈاک کے ذریعے ان کو بیلٹ پیپر بھیج دیا جاتا ہے اور ان کو بھی ملک میں جاری انتخابات میں حصہ لینے کا باقاعدہ موقع دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ ایک ہی جگہ پہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں یا بیرون ملک کا کاسٹ کر سکتے ہیں، یا جب آپ اٹلی کے جہاں پہ آپ کونسل ہے وہاں پہ جا کے کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے گورنمنٹ نے ایک سرکولر جاری کیا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے شہر میں آ کر ووٹ کاسٹ کریں تو ان کو چاہیے کہ وہ متعلقہ سفارت خانے میں رابطہ کریں اور وہاں سے کہیں کہ ہمیں ہمارے کونسل سے بیلٹ پیپر ملنا چاہیے، ہم اپنے اٹلی جا کے خود ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اٹلی جانا چاہتے ہیں، جو اٹلی نہیں جانا چاہتے بلکہ یہیں بیٹھ کر ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کے گھر میں بیلٹ پیپر آ جائے گا اور وہ بائی پوسٹ ووٹ بھیج سکیں گے۔ ہاں، لیکن یاد رہے کہ یہ گھر میں بائی پوسٹ ووٹ جو ہے وہ اسی کو ملتا ہے جس نے اپنی رجسٹریشن آئرے جو ہے وہ متعلقہ کونسلیٹ میں کروائی ہو۔ اگر آپ نے نہیں کروائی تو آپ جلدی سے کروا لیں، fast.it کی ویب سائٹ ہے تاکہ آپ کا بیلٹ پیپر آپ کو مل جائے۔
جن لوگوں نے رجسٹریشن تو کروائی ہوئی ہے لیکن اپنا ایڈریس چینج نہیں کروایا ان کو بھی بیلٹ پیپر نہیں ملے گا کیونکہ وہ ان کے پرانے ایڈریس پہ آئے گا. تو بائی لا آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ اپنا پتہ چینج کریں تو دوبارہ فاسٹیگ پہ جا کر اپنی جو ہے وہ پتے کو نیا پتہ اس میں شامل کر دیں تاکہ آپ کو بیلٹ پیپر آپ کے گھر میں پہنچ جائے. اٹلی بیرون ملک اطالوی شہریوں کو یہ موقع دیتا ہے، اسی لیے ہم بھی بار بار اس چیز کا حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرتے رہتے ہیں کہ سمندر پار موجود پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے تاکہ وہ بھی جمہوری اقدار کے حوالے سے اپنا حصہ لے سکیں اور ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. کیونکہ برطانیہ میں موجود اطالوی شہریوں کو ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ انہیں اپنے پاسپورٹ وغیرہ کے لیے اور اپنے جو نیشنل آئی ڈی کارڈ ہیں ان کے لیے اور دیگر تمام ڈاکومنٹس کے لیے لندن جانا پڑتا تھا، لمبی لمبی اپوائنٹمنٹس لینی پڑتی تھی اور اس کے بعد بھی موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ اپنے ڈاکومنٹس رینیو کروا سکیں. اب حکومت اٹلی نے نارتھ یو کے میں مانچسٹر میں بھی ایک کونسلیٹ کھول دی ہے، اس کا افتتاح بھی ہو گیا ہے اس سال اور جولائی 18 سے وہ باقاعدہ آپریٹو ہو چکی ہے. نہ صرف آپریٹو ہو چکی ہے بلکہ لندن امبیسی فورس کر رہی ہے کہ آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں اب آپ مانچسٹر کونسلیٹ سے ہی کروائیں، اب لندن آنے کی کوشش نہ کریں. مانچسٹر کونسلیٹ میں پاسپورٹ بھی بنائے جائیں گے اور جو نیا الیکٹرانک آئی ڈی کارڈ آیا ہے اٹلی کے رہنے والوں کے لیے وہ بھی بنا کر دیں گے اور اس کے علاوہ دیگر معاملات بھی وہاں سے ہو سکیں گے. لیکن جو لوگ پہلے ہی رجسٹرڈ ہیں لندن کو ان کو تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو لوگ نئے رجسٹرڈ ہوں گے وہ سب سے پہلے تو اپنی رجسٹریشن کروائیں IRA کی ویب سائٹ پر، اور جب آپ رجسٹریشن کروانے لگتے ہیں تو اس پہ آپ مینشن کریں کہ آپ مانچسٹر کونسلیٹ کے علاقے میں رہتے ہیں، اب لندن نہیں لکھیں گے. جو لوگ اس کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا چاہیں گے اس کے حوالے سے بھی prenota@esteri.it پہ جو ہے وہ جا کے آپ اپنی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنا اگر الیکٹرانک آئی ڈی کارڈ بنوانا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کے پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہیں تو اب آپ کو سہولت ہو جائے گی. اطالوی حکومت کا کہنا ہے کہ اس امبیسی سے نہ صرف مانچسٹر بلکہ برمنگھم اور اسکاٹ لینڈ کے بارڈر تک جتنے بھی شہر موجود ہیں وہ فائدہ اٹھا سکیں گے. تو یہ ایک اچھی خبر ہے ان اطالوی شہریوں کے لیے جو نارتھ برطانیہ میں موجود ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، آئندہ پھر کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ.